دیکھیے، ایک ہے انفارمیشن، یعنی کسی چیز کے بارے میں کچھ سطحی معلومات رکھنا. ایک ہے نالج. یہ نالج اس کے بعد ہوتا ہے، یعنی پہلی سٹیج ہے انفارمیشن کی، اس کے بعد ہے نالج. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ، اور اس کے بعد ہے ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. انفارمیشن ہونا جسٹ کسی چیز کے بارے میں سطحی معلومات کا ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نالج جو ہے اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھرو ایکسپیرئنس حاصل ہوتا ہے. تو ان دونوں میں فرق آپ نے سمجھ لیا کہ انفارمیشن ایک سطحی معلومات کا ہونا ہے، اور نالج اور انڈرسٹینڈنگ تھرو ایکسپیرئنس آتا ہے. اس کے بعد ہے ایک ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ہوتا ہے کسی چیز کا انسائٹ سیریز آف ایکسپیرئنس سے معلوم کرنا، اور اس سیریز آف ایکسپیرئنس سے جب معلوم ہوتا ہے اور وہ ایسا ایکسپیرئنس ہو کہ جو آپ کو کریٹیوٹی کی طرف لے جائے، یعنی کچھ نیا کریٹ کرنے کی طرف لے جائے. یہ ہے ایسنس آف ایکسپیرئنس. ایسنس یعنی آپ نے اس کا نچوڑ نکال لیا ہے، آپ کو اس کا رس مل گیا ہے، آپ کو اس کا لب مل گیا ہے، اس کے انسائٹس جو جوہر ہے اس کا آپ کو علم ہو گیا ہے. یہ ہے ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. تو جب کسی کو ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ مل جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کا جو لیول آف انرجی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی جو ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہی آپ کو بہت بڑی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے. اس سے پہلے بڑی منزلیں اچیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، یہ جو کہتے ہیں نا وٹ از رائٹ انڈرسٹینڈنگ، وٹ از رائٹ انڈرسٹینڈنگ وہ انفارمیشن کی بنیاد پہ نہیں ہوتی، وہ یا نالج کی بنیاد پہ ہوگی، یا انڈرسٹینڈنگ، یا پھر اس سے ایک بڑا لیول ہے دی ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ، اس کی بنیاد پہ ہوگی. جیسے مان لیجئے ایک آدمی ہے، اسے میں نے کوئی بات بتائی، اس نے سن لی اور سمجھ لی، لیکن ایکسپیرئنس نہیں کیا. اور دوسرا آدمی ہے، اسے میں نے ایک بات بتائی، اس نے سنی، پھر سمجھی، پھر اس کو ایکسپیرئنس کیا، پھر اس پہ ملٹیپل ایکسپیرئنس کیے. تو یہ ہے ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. یعنی ان جنرل میں اگر کہہ دوں کہ ایک آدمی کو میں نے ایک بات بتائی، اس نے سنی، سمجھی اور چھوڑ دیا. اور دوسرا آدمی، اسے میں نے ایک بات بتائی، اس نے سنی، سمجھی اور اس کو ایکسپیرئنس کیا اور اس پہ عمل کر لیا. تو یہ ہے رائٹ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. یعنی اگر کہا جائے اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صرف معلومات کے طور پہ ہے. اور جس کو بات سمجھ آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایکسپیرئنس کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا فرق ہے. بیسیکلی یہ میں تھوڑا ایکسپیرئنسز کو نا کیٹیگرائز کر رہا ہوں. ایکسپیرئنسز، ایسے ایکسپیرئنسز جس میں لیول آف انرجی بہت زیادہ ہو، آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا جوہر مل جائے، تو وہ ہے رائٹ انڈرسٹینڈنگ. رائٹ انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی از دی ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ. تو اس میں بہت فرق ہے. آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کس لیول پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کون سا لیول، وہ انفارمیشن کا لیول ہے، وہ نالج کا لیول ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، یا ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے. آپ کون سے لیول پہ کھڑے ہیں؟ آپ کو کس قسم کی انرجی چاہیے، کس لیول کی انرجی چاہیے. ہر لیول پہ انرجی ڈفرینٹ ہوگی. انفارمیشن کے لیول پہ انرجی ڈفرینٹ ہوگی، نالج اور انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ ڈفرینٹ ہوگی، اور ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ تو بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو جس کے پاس کسی چیز کا کوئی ایسنس مل جائے، کسی ایسنس آف انڈرسٹینڈنگ جب کسی کو حاصل ہو جائے، تو اس کا لیول آف انرجی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ وہی لوگ کسی بڑی منزل یا بڑی ڈیسٹینیشن کو اچیو کر پاتے ہیں. تو یہ تھوڑا اس کو ذرا نا ڈیپلی سمجھنا ہوگا
याद रखें, सतही इंफॉर्मेशन जस्ट इंफॉर्मेशन होती है। वो आपको रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन मंजिल को हासिल करने में इतनी मददगार साबित नहीं होती। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, जो कि एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो बेहतरीन टूल है। और ये टूल मल्टीपल एक्सपीरियंसेस करने के बाद ही हासिल होता है। इससे पहले मंजिल को हासिल करना थोड़ा मुश्किल लग जाता है, इसीलिए फिर वो वक्त जो है ना, वो ज्यादा लगता है। ठीक है। अच्छा, राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैं आपको एक और कुलिया बताता हूँ। राइट अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए, यानी एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए, आपके पास कोई गाइड होना बहुत जरूरी है। यानी आपका कोई उस्ताद, आपका कोई नॉलेजेबल पर्सन, कोई नॉलेजेबल टीचर, कोई मुर्शद, आपका कोई आपका कोच होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो याद है हकीमुल उम्मत डॉक्टर इकबाल का शेर है, दम आरिफ नसीमे सुबह दम है, इसी से रेशा इसी से रेशा मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम। ठीक है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, यानी इफ यू फाइंड ए नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, अगर आपको कोई नॉलेजेबल उस्ताद, कोई काबिल गुरु, कोई काबिल उस्ताद मिल गया है, तो फिर जो भेड़ बकरियां चराने वाला है वो भी खुदा से हम कलाम हो सकता है। शबानी से कलीमी दो कदम। शबानी यानी जो चरवाहा होता है, भेड़ बकरियां चराने वाला, उसको इकबाल ने कहा है। तो ये थोड़ा इसको जरा इस कॉन्सेप्ट को भी आप क्लियर करें कि राइट अंडरस्टैंडिंग या एसेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए या तो आप मल्टीपल एक्सपीरियंसेस से गुजरे हों, या आपके पास निहायत नॉलेजेबल पर्सन, कोई गुरु या उस्ताद, कोई ऐसी शख्सियत हो आपके पास जो आपको राइट अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाए। यानी जो आपको जिसकी मदद से आपको किसी चीज का एसेंस हासिल हो जाए। ठीक है। तो ये एक फर्क है। तो मेरे जहन में एक ये टॉपिक आया था, तो मैंने कहा चले मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं। तजर्बा जो है ना वो बड़ी अहमियत रखता है जिंदगी में। एक्सपीरियंस जो है ना वो बड़ा जबरदस्त टूल है, और मल्टीपल एक्सपीरियंस जो है ना वो तो आपको बुलंदियों तक ले जाता है। ठीक है। यानी आप जितनी दफा चीज का एक्सपीरियंस करेंगे, जितनी दफा तजर्बात में से गुजरेंगे, आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। आप जो मंजिलें हैं वो तय करने में आसान हो जाएंगी। मंजिल जो है, आप मंजिल का तयन जो है वो जल्दी कर लेंगे, और आपका जो रास्ता है वो सही रास्ते का इंतखाब कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।